ناظرین کرام، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میلاد منائیں گے، سیرت اپنائیں گے کے جذبے کے تحت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں ہوں محمد انس رضا قادری اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی مدنی رضا صاحب۔ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسلوب دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم پہلو دعوت دین ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے عظیم داعی ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ ایک دعوت دین کا عظیم سفر ہے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے یہ دعوت دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لے جانے کے بعد امت پر آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، سن لو تم میں جو حاضر ہے وہ یہ پیغام غائب تک پہنچا دے، جو موجود ہے وہ بعد آنے والی قوم تک یہ پیغام پہنچا دے، اور یہی تسلسل جو ہے وہ امت کے اندر جاری ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے اسلوب کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں، تاکہ ہم اگر تبلیغ دین کرنے نکل رہے ہیں، دعوت دین کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن رہے ہیں، تو ہمیں ان اسلوب کو فالو کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سکھائے ہیں۔ تو آج ہم نے دعوت دین کے اسلوب پر گفتگو کرنی ہے۔ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے سوالات کا آغاز کریں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کہ انبیاء کرام دعوت دین کے لیے آتے ہیں، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے گئے ان میں خاص وصف بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام داعی ہیں، اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام ہی داعی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام ہی اللہ کی طرف بلانے والے، تو کون سی خصوصیات اور کون سے اسالیب ہیں کہ جن کو ہم انبیاء کی سیرت سے بطور داعی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اسلوب ہے جن کو فالو کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے 4 ستون ہمیں بنیادی طور پر نظر آتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اب یوں سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے کن کن شعبہ جات کے اندر رہنمائی فرمائی۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 شعبہ جات ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں پہلا توحید کا درس ہے کہ ہر نبی کی دعوت یہ رہی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، ایسے ہر نبی کی دعوت کا انداز یہی تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ یہ تو بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن ہر نبی کی دعوت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ غیروں سے لوگوں کو منقطع کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور وہ جو غیر جو موجود ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی رچی بسی تھی جیسی کہ محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ تو انبیاء علیہم السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کی توجہ غیروں کی جانب سے ہٹا کر، ایسی غیروں کی جانب سے اس طرح ہٹا کر کہ جو اللہ کے مقابلے میں ہے، جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، اس کو ختم کر کے پھر اللہ کی جانب متوجہ کیا۔ دوسرا پھر اپنی حیثیت کو منوایا کہ ہم ایک اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو توحید اور رسالت یہ ہر نبی کے جو انداز دعوت ہے یا جو ان کی دعوت کا موضوع ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کی طرف متوجہ کرنا، کیونکہ انسانی اخلاق کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس کا مرنے کے بعد سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، تو اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر آخرت کی طرف توجہ نہ ہو اور صرف دنیاوی معاملات کی طرف ہی توجہ رہے تو وہاں پر پھر اخلاقیات کی کامل جو نا وہ شکل آپ کو نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ جو طاقتور ہوگا اس کو جب اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ مجھے بعد میں کوئی پکڑ سکتا ہے، بعد میں میری کوئی گرفت کر سکتا ہے، تو وہ اس دنیا میں جو اپنی طاقت کا استعمال کر کے کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہوگا وہ کرے گا اور صرف اپنا مفاد دیکھے گا۔
تو ہر نبی نے آنے والے کو یہ بتایا، ہر نبی جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا اور جنت کی بشارت بھی دی. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا. مبشر یعنی خوشخبری دینے والے، اور منذر یعنی ڈرانے والے، آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے. تو ہر نبی کی دعوت میں آپ کو آخرت کے حوالے سے یہ بھی موضوع مل جائے گا کہ وہ آخرت کی طرف توجہ دلانے والے تھے. پھر چوتھی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یعنی توحید، رسالت، آخرت، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں معاشرتی اخلاقیات، جس میں بالخصوص میں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کروں. اسی طریقے سے آپ قوم عاد کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ جب تم تول کرو، جب تم وزن کرو تو پورا کرو، لوگوں کو چیز گھٹا کر نہ دو، جو مفہوم ہے فرمان الہی کا. تو اس میں معاشرت کا ایک ہمیں معاملہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرم و حیا کا درس دیا. وہ جس اخلاقی گندگی میں موجود تھے، جس اخلاقی پستی پہ وہ جا چکے تھے، تو وہاں پر حیا کا درس ضروری تھا، حیا کا درس دیا. قوم عاد کے اندر اپنے جو فنی ان کے اعتبار سے جو وہ لوگ مہارت رکھتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی طاقتور قوم ہیں، تو وہ تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام نے ان کو بھی یہ بتایا کہ تم سے بڑی طاقت اگر کوئی موجود ہے تو وہ رب ہے جس نے تمہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے. تو یہاں پر تکبر کا رد کیا گیا. پھر اسی طریقے سے بطور خاص اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کو دیکھیں تو آپ کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو خارجی طور پر ایک انسان کو ڈرانے والی تھیں اس کا تذکرہ بھی ہے، پھر انسان کے باطن کے اندر جو ہے اس کی جو گندگی ہے اس کے تزکیہ، اس کا تصفیہ بھی ہے. اور پھر اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاقیات کے جو پیمانے ہیں، اخلاقیات کو جو معیار ہے اس کو کامل درجے تک پہنچا دوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو اس میں زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں اخلاقیات کا درس بھی ملتا ہے. تو یہ چار بنیادی اسلوب اور چار بنیادی موضوعات ہمیں. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ چار پہلو آپ نے گنا ہے: توحید، رسالت، مکارم اخلاق یا معاشرتی برائیوں کو ختم کر کے حسن معاشرت پہ نظام کو قائم کرنا، اور آخرت. اچھا، یہاں پہ ایک پہلو کو میں جو ہے وہ خاص توجہ اس کی چاہوں گا کہ یہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے عقید آخرت کے تصور کے ساتھ کہ یہ زندگی جو ہے یہ کوئی فضول زندگی نہیں ہے، جیسے ایک بندہ آئے اور ایک کیریکٹر جو ہے نا وہ دکھائے لوگوں کو اور چلا جائے. یہ ایسی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو بھی تم ایکٹ کرو گے اس کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. یعنی اس کی جو ہے نا وہ اس کا مواخذہ ہے، اس کا حساب ہوگا. دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ انسان میں اور آپ دیگر حیوانات کے اندر دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر ہمیں فرق نظر آتا ہے. جانور بھی اٹھتے ہیں صبح، اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اپنی غذا جو حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان میں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. اب اگر انسان کی زندگی کا بھی کوئی بنیادی مقصد نہ ہو اور وہ اسی طرح صبح کو اٹھ کر اپنی روٹین گزارے اور رات کو آ کر سو جائے تو پھر انسانوں میں اور حیوانوں میں کوئی بنیادی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. بس یہی بنیادی فرق ہے کہ انسان کو آخرت میں اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے. انسان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اور جو حیوانات ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں، اور یہ مسخر اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ان حیوانات سے جو ایک مقاصد حاصل کر سکتے ہیں غذا وغیرہ کے سلسلے میں شرعی قیودات کو سامنے رکھ کر تو وہ کر لے. بعض جیسے پرانے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس کو سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. تو انسانوں میں اور حیوانوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، مکلف ہے، اور حیوانات نہیں. اور اگر یہ فرق ختم کر دیں تو دونوں برابر ہیں. اچھا، چونکہ ہمارا عنوان ظاہر دعوت دین، اسلوب دعوت اور انبیاء کرام علیہم السلام آتے ہی دائی بن کر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہم تین ادوار دیکھتے ہیں. ایک 40 سالہ حیات طیبہ ہے اعلان نبوت سے پہلے کی، پھر 40 سال کے بعد ایک 13 سالہ زندگی مکی ہے، پھر 10 سالہ زندگی مدنی ہے. یہ 40 سالہ حیات طیبہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دعوت دین سے پہلے
ذات کو منوایا گیا. اسی لیے حضور علیہ السلام جب کوہ صفا پر تبلیغ کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کو بلانے لگے تو پہلے اپنی ذات کو منوانے کی بات کی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لوگ تم پہ حملہ کریں گے تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو سچ ہی کہتے ہیں. تو ذات کو منوانا ایک داعی کے لیے تبلیغ دین سے پہلے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں ضرورت جو ہے نا وہ دو اعتبار سے ہم دیکھیں گے. ایک تو شریعت نے مکلف بنایا ہے کہ بھئی اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود کو بھلا بیٹھے ہو کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. یوں ہی احادیث کریمہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے عمل مبلغ کے حوالے سے وعیدات بیان کی گئی. جیسے ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا تو جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ تو ہمیں بھی جہنم سے بچانے کی بات کرتا تھا تو ہمارے ساتھ یہاں پہ کیسے آ گیا. تو وہ سامنے سے یہ کہے گا کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. تو ایک تو یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم نے اس شریعت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ چلتی پھرتی تبلیغ کا سبب بن جائے. دوسرا عقلی طور پر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر یہ مقولہ مشہور ہے کہ جو ہے نا وہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے وہ ہمارے الفاظ سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی گفتگو میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے. اس کی عقلی توجیحات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثال کے طور پر میں نے کسی کو تبلیغ دی، میں نے کسی کو کوئی بات بتائی اور میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا، تو اب جو سننے والا ہے اس کے اندر وہ اعتماد نہیں پیدا ہو سکتا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ فلاں کاروبار کے اندر آپ انویسٹ کر لیں، بہت زبردست قسم کا آپ کو پیسہ ملے گا، لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے انویسٹ کیا ہے اور میں کہوں کہ نہیں میں نے تو انویسٹمنٹ نہیں کی، تو اس کے اندر اب اس کاروبار کے حوالے سے کوئی اعتماد پیدا نہیں ہوگا، وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ سے دور رہے گا. تو میں جب تک خود عمل کر کے نہیں دکھاؤں گا میری بات کے اندر وہ اثر نہیں ہوگا اور سامنے والے کو میرے پیغام کے اوپر اعتماد حاصل نہیں ہوگا. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس چیز کی آپ مجھے تبلیغ دے رہے ہیں اس کا کوئی نمونہ تو پیش کریں نا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل میں سمجھاؤں کہ اگر میں کسی کو ٹیوشن سینٹر کی دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی آپ میرے ٹیوشن سینٹر میں آ کر مجھ سے پڑھیں، تو اب سامنے والے اسٹوڈنٹس مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ کے ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا. کوئی نمونہ تو دکھائیں کہ آپ کے پاس پڑھنے کے بعد کوئی ترقی ہوئی ہو، آپ اپنے آپ کو منوا کے تو دکھائیں. تو اب اگر یہ مبلغ خود ہی یہ کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھو اس سے سکون ملتا ہے اور اس کی خود کی نماز کے اندر نقص موجود اور اس کو سکون نہ مل رہا ہو، تو لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یار تم ہمیں نماز کی طرف بلا رہے ہو کہ سکون ملتا ہے، تمہاری تو اپنی زندگی میں ہمیں سکون نظر نہیں آتا. تو اب اس میں میں ایک بات عرض کروں گا، معذرت میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یار یہ ہم کو بولتا ہے، اس کو خود تو دیکھو یہ کیسا ہے. جی یہ مطلب اثر نہیں ہو پا رہا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. تو وہ اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ نا کہ مبلغ خود اپنے آپ کو بطور مثال نہیں پیش کر رہا. تو جب تک اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش نہیں کرے گا جب تک اس کی دعوت میں اثر نہیں رہے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عمل جو ہے نا وہ صرف گفتگو سے، مطلب اگر آپ صرف گفتگو کر رہے ہو، صرف کلام کر رہے ہو، تو اس سے ترغیب کامل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ عمل کر کے نہ دکھائیں. صحیح. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر بچوں کو لاکھ سمجھاتے رہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا یہ نہیں کرنا، لیکن اگر آپ خود عمل کر کے دکھا رہے ہوں، اگر آپ خود یہ دکھا رہے ہوں کہ میری زندگی دیکھو جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے کتنی پرسکون ہے، تو پھر آپ نہیں بھی بولیں گے نا تو بچے آپ کے عمل کو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہوں گے اور الفاظ یہ کر رہے ہوں گے. اسی طرح الفاظ جو ہے وہ یاد نہیں رہتے، بعض اوقات عمل یاد رہتا ہے. اب مثال کے طور پر میں کسی کو صرف یہ ترغیب دیتا رہا ہوں کہ ہمیں عیادت کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مصیبت میں کام آنا چاہیے، اور میں کسی کی مصیبت میں کام بھی نہیں آ رہا، میں کسی کی عیادت بھی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ساری باتیں نہ کہوں اور میں خود جا کر عیادت کے لیے پہنچ جاؤں یا کم از کم ایک فون ہی کر دوں یا میں خود کسی کے دکھ درد میں شرکت کر لوں، تو اب وہ سامنے والے کو میرا یہ طرز عمل یاد رہے گا کہ یار اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے اور یہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے. تو گویا کہ میں نے سامنے والے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یار یہ عیادت کرنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، کسی کے مشکل وقت میں کام آنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے. زبان سے ایک جملہ بھی نہیں کہا، اپنے کردار سے میں نے تبلیغ کی ہے. تو آج وہ میرے اس عمل پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، کل وہ انشاءاللہ میری سچائی کو اپنانے کی طرف بھی آ جائے گا. تو میں ان چیزوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اگر کسی کو ترغیب دینا چاہوں گا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو داعی کے لیے اپنے جو وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنا شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ عقلی توجیحات کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے. تو یہ ہمیں اپنانا ضرور چاہیے اس میں. اچھا، ایک
دائی کی جو زندگی ہوتی ہے مطلب دعوت دین میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکلات بہت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک زمانہ ہے جو مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکی زندگی سے مدنی زندگی جب آئی تو کوئی بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئیں، بلکہ مدنی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ مشکلات موجود ہیں کہ ہم 2 سیاہ چیزوں کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی، جو روایت کے اندر آتا ہے۔ تو مشکلات بہت ہیں، تو دعوت دین اور مشکلات، پریشانیاں، ان کا جو ہے نا وہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ میں جتنا اس راہ میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہوں، بلکہ انبیاء سابقین کی جو حیات ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک مشکل سفر ہے پورا۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے اسلاف کی حیات طیبہ میں دیکھیں، سیرت کے اندر دیکھیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ تو ایک داعی کو مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے یا مشکلات کو فیس کرنا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تبلیغ دین کا جو شعبہ ہے نا، یہ در حقیقت ہے نفس و شیطان سے مخالفت۔ صحیح۔ اب آپ ایک یہ ہے کہ اپنے نفس سے مخالفت، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر قرار دیا ہے، یعنی آپ کو خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ تو اپنے نفس سے اگر کوئی مخالفت کرے، یہ جہاد اکبر ہے جس میں آپ کو سیلف کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ ہے تبلیغ دین کے اندر کہ آپ دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ نفس کی مخالفت کرو، دوسرے کے نفس کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا جہاد ہوگا کہ اس میں سامنے والے کی ظاہری اعتبار سے بھی تربیت کرنی ہے، باطنی اعتبار سے بھی تربیت کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اچھا کر لے۔ تو اب تبلیغ دین کے اندر خود ہمارے نفس کی بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ ہمارا نفس بھی یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی دنیاوی آسائشوں سے ہم جو ہے نا وہ اپنا سلسلہ لے کر چلیں۔ پھر دوسرا جو سامنے موجود ہے جس کو ہمیں دین کی طرف لے کر آنا ہے، اس کے بھی نفس کی مخالفت ہے، اور پھر شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ جو مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا، ان مشکلات کے آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ہم دوسروں کے نفس یا اپنے نفس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کی مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے دشمن کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ دشمن کا کام کیا تھا؟ ان نبی کی دعوت کے درمیان جو ہے وہ حائل ہونا، اس میں رکاوٹیں ڈالنا۔ اور وہ کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نفس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ چیز جب آپ کے ذہن میں رہے گی کہ آپ نے جو شعبہ اختیار کیا ہے وہ اس اعتبار سے اس جہت سے بہت خطرناک ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ شعبہ اتنا خطرناک ہے تو آپ کے اس کے معاملے میں اپنے آپ کو سنوارنا ہی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفات جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گا۔ تو پہلے آپ سابق انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کعبہ کے سائے میں جو وہ آرام فرماتے، تو ایک صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے نبیوں پر ایسی سخت آزمائشیں آئیں کہ ان کے جسم کو آرے سے چیرا گیا، ان پر تو وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امت کو، ان کے ماننے والوں کو، خود نبیوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، اور اتنی سخت آزمائشیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھوک و پیاس برداشت کرنا اور دیگر تکالیف کو برداشت کرنا۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ 40 سال تک پہلے اپنی شخصیت کو منوایا ہے، یہ بہت مشقت والا کام ہوتا ہے۔ عزت بنانا ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل ہوتا ہے، پھر عزت کو سنبھال کے چلنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کی مخالفت میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جو پہلے آپ کا ہاتھ چومتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ابھی آج کے دور میں اگر اپنے بارے میں بات کریں نا، تو ہماری اگر ہم کوئی ویڈیو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈالتے ہیں تو نیچے گالیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے ہی ہمارے عقیدت مند نہیں ہوتے، یہ شروع سے ہی ہمیں مخالف لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے آپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، جو آپ کے اپنے قریبی لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جن کو آپ کو روزانہ فیس کرنا ہے، آپ کے محلے والے ہیں، وہ اگر آپ کو پہلے صادق اور امین کہنے والے لوگ
بعد میں آپ کو ساحر و مجنون کہیں تو آپ سوچیں کہ اس تکلیف کا عالم کیا ہوگا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اذیت اور یہ تکلیف آئی. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے یہیں تک بس نہیں کیا, بلکہ کہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. کہیں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو معاذ اللہ اونٹ کی اوجڑی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال دے. کہیں پر جو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے میدان میں پتھر مارے جا رہے ہیں اور وہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت ہو رہی ہے. ایک مقام پر یہ وادی کے حوالے سے ایک ذکر کیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک محلے میں گئے تو وہاں پر ساتھ میں ابو لہب موجود تھا. اب یہ ابو لہب سگا چچا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ ابو لہب پیچھے سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات نہ سننا, اور سرکار علیہ السلام کو کنکر ہی مار رہا ہے. اب یہ وہ ابو لہب ہے جو ولادت بھتیجے کی ولادت پر خوشیاں منا رہا تھا, اور وہی ابو لہب اب مخالفت پہ کھڑا ہے چچا ہو کر. تو سوچے اس تکلیف کا عالم کیا. تو پھر اس کے مقابلے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیب ابی طالب کی اذیت ہے, 3 سال تک بھوک اور پیاس برداشت کرنا, معاشی بائک آؤٹ ہونا, سوشل بائک آؤٹ ہونا, تو یہ ایک اذیت اور تکلیف ہے. تو اب جو دین کا داعی ہے اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے سامنے جو تکلیفیں آتی ہیں وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اگنور کر دیتا ہے, ہمیں ویسا پروٹوکول نہیں مل رہا ہوتا, ہمیں جو ہے نا وہ بعض اوقات ہم اسٹیج پہ جا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار ہم جیسے سب سے جو ہے نا وہ حقیر مخلوق ہیں, باقی سارے جو ہے نا وہ عزت. تو ہمیں یہ تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے. تو اب اگر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں اور آپ کے پیش نظر یہ کہ نہیں مجھے دین کا کام کرنا ہے اور دین کو آپ نے مقصد بنایا ہوا ہے, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا مشکل نہیں. اس میں یہ بھی پہلو دیکھ لیں کہ ایک تو وہاں تکالیف اور بغیر سہولیات کے جی ہمیں جو پہنچ رہی ہے وہ تو کچھ بھی تکلیف نہیں, اور سہولیات ایسی ہیں کہ مطلب اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اچھا ابھی ہمیں دیکھیں, میں ابھی صرف اسی اس پہ سہولیت کے اعتبار سے کہ ابھی آپ اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں ایک زبردست پلیٹ فارم ملا, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اچھی جگہ پہ بیٹھ کے, اچھے ماحول میں بیٹھ کے. اب اس میں تکلیف کیا آئے گی ہمیں؟ اس میں بس یہ تکلیف آئے گی کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ پروگرام چلے تو نیچے کوئی نیگیٹو کمنٹس آ جائیں, بس یہ تکلیف ہوگی. اس سے زیادہ کیا تکلیف ہے ہمیں؟ صحیح بات ہے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. بس ایک چیز میں آخر میں عرض کروں کہ اگر آپ کسی ایسے مقام پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ میرا رکنا جو ہے وہ دین کی ناقدری کا سبب بنے گا, تو وہاں پر پھر آپ حکمت کے ساتھ اپنا ایک روب دبدبا بھی دکھا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ بالکل جو ہے نا وہ عاجزی کے اظہار کے لیے اپنے دین کو, اپنے مقام, اپنے مرتبے کو بالکل ہی وہ نیچے حقیر کمزور کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پہ کہ دین کے وقار کے لیے, دین کے روب کے لیے مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے تو آپ بولے بھی. تو یہ پوری ایک حکمت سامنے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی راہ میں آنے والی تکالیف ہر ایک کے ساتھ الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں. جو تکالیف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پہنچی وہ ہم تک تو پہنچی بھی نہیں ہے, لہٰذا بہت ہمت کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ نے جو واقعہ ذکر کیا نا, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور جی تو اب یہاں پہ تو ایک پہلو یہ ہے جو میں اس واقعے کو جب بھی میں نے پڑھا تو میں بڑا ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد و نصرت کب آئے گی. اور یہ حضرت خباب وہ ہیں کہ جن کو انگاروں پہ لٹایا گیا ہے, اس کے بعد آ کے کہہ رہے ہیں, یعنی جن کی پیٹھ جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھی تھی اپنے زمانے میں, کہ اپنے زمانے خلافت میں ان کی پیٹھ کو ملاحظہ کیا کہ انگاروں کی وجہ سے وہ کس قدر جو ہے وہ اذیت کا شکار ہو چکی تھی, تو فاروق اعظم رو پڑے تھے. یہ وہ تھے جو انگاروں پہ لیٹنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدد کب آئے گی. جی تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں, یہ بھی تبلیغ دین کی راہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش قدم پہ کیسے چلتے رہے, کہ ایک انسان ہوتا ہے کہ اس کے فطری پہ تقاضا ہے کہ وہ پھر جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کو طلب کر, لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی صبر کرنے کا وقت ہے. اور پھر مکۃ المکرمہ کی جو حیات طیبہ ہے وہ کیسی ہے کہ جو نا صبر کی داستانیں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ ہے, میں ایک سوال جو ہے نا وہ اس میں زبردستی بس لینا چاہ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر کسی طریقے سے پورا ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ
ظاہر ایک دائی ہے تو دائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ تو عمل کرے گا، حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل نہ کرے تو پھر وہ دعوت کس بات کی دے رہا ہے؟ تو وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ چونکہ میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتا ہوں تو میں نے اپنی داڑھی کو چھوٹا کر لیا ہے، اور میں نے اپنی داڑھی کو خشخشی بنا لیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ میں غیر مسلموں میں تبلیغ کر سکوں، وہ پھر میرے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ سنت کے مطابق داڑھی رکھو تو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ قریب نہیں آتے۔ تو اس قسم کے خیالات لا کر تبلیغ دین کرنا کہ ہمیں کچھ ماڈرن بننا پڑے گا، سنتوں کو ترک کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ ہم کو دائی بننا ہے سنتوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ اس خیال کو کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں مختصراً یہ عرض کروں کہ اگر آپ کسی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ پہلے میں اس کمپنی کا لوگو چھپا لیتا ہوں، اس کمپنی کا نام چھپا لیتا ہوں، صحیح، اور پہلے میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں گا، جب وہ میری طرف مائل ہو جائیں گے تو میں کمپنی کی طرف لے کر آؤں گا، تو یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی طرف مائل ہونے کے بعد لوگ جو ہے وہ کمپنی سے متاثر ہو جائیں گے؟ صحیح، تو کمپنی سے اگر آپ کو ڈائریکٹ متاثر کرنا ہے، کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کمپنی کو تو چینج نہ کریں نا۔ تو آپ یہاں پر تبلیغ دین کے لیے گئے، دین کو پہنچانے کے لیے گئے، دین کو بدلنے کے لیے نہیں گئے۔ صحیح، میں بس مختصراً ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت حذیفہ بن یمان ایک مرتبہ کسی ایران کے کسی قلعے میں موجود تھے، تو وہاں پر جب دسترخوان لگا نا تو کھانے کے لیے جب آپ بیٹھے تو آپ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، آپ اٹھانے لگے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اگر آپ دسترخوان سے نوالا اٹھا کر کھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان بھوکے ہیں۔ صحیح، تو اس وقت جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں کیا ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سبحان حالانکہ اللہ، وہ سنت مستحبہ تھی، کوئی ایسا فرض واجب نہیں تھا۔ صحیح، آپ نہ کھاتے کسی اور کو دے دیتے، لیکن نہیں، چونکہ اس نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اگرچہ سنت مستحبہ ہے، میں ان کی وجہ سے کیوں چھوڑوں؟ تو اگر آپ غلام رسول ہیں تو ہی آپ کا روب ہے، تو ہی آپ کا دبدبہ ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت رسول جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت رسول کی تبلیغ نہیں کر رہے، کیونکہ اس کو تو آپ رکاوٹ سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنا انداز دعوت بدلنا ہوگا، اپنی حکمت بدلنی ہوگی۔ صحیح، میں پھر دوبارہ مارکیٹنگ کی طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی کمپنی سے متاثر نہیں ہو رہا تو آپ اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بدلتے ہیں، کمپنی نہیں بدلتے تھے کہ چلو اس کمپنی سے متاثر نہیں ہو رہے تو دوسری کمپنی کی طرف بلائیں۔ تو آپ کو اپنی تبلیغ کا اسلوب بدلنا ہوگا، آپ کو اپنی تبلیغ کا انداز بدلنا ہوگا، ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہوں، بلکہ خود صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر تبلیغ کو نہیں اختیار کیا، بلکہ سنت کو اپنایا ہے اور اسی سنت سے متاثر کروایا ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک بات عرض کروں ملانے کے طور پہ کہ یہاں تک کہ وہ ایکٹ بھی کر کے دکھانے کی کوشش کی کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت عمل کر کے دکھایا، یعنی سنت کا ایسا جذبہ تھا جی، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اوپر کی طرف بلند کیا ہے تو وہ کر کے دکھایا صحابہ کرام نے، یعنی اس قدر فالو کیا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی بھی جو تبلیغ تھی، جو آپ کا انداز تھا، وہ مؤثر تھا۔ تو سنت چھوڑ کر تبلیغ کا انداز نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی سنت مستحبہ ہو اور اس کے اندر کوئی کسی مقام پر اس حکمت کے پیش نظر کہ اس سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس کو مذاق سے بچانے کے لیے، اس کو تضحیک سے بچانے کے لیے اگر کوئی عمل اختیار کرے وہ ایک الگ چیز ہے، صحیح، لیکن اس کو ادھر امپلیمنٹ کرنا کہ لوگ چونکہ مجھ سے متاثر ہی نہیں ہو رہے سنت کی وجہ سے تو لوگ متاثر نہ ہو۔ آپ کو لوگوں کو متاثر، بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو زبردستی مسلمان کر کے ہی چھوڑنا ہے، آپ نے پیغام دے دیا، اب یہ مانتے نہیں مانے ان کا مسئلہ ہے۔ تو تبلیغ کے اندر اگر آپ نے یہ سوچا نا کہ میری تبلیغ کا لازمی نتیجہ لوگوں کی اصلاح ہو تو پھر آپ دین کو بدلیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ میرا کام تبلیغ کرنا ہے، جیسے وما علینا الا البلاغ جو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام پہنچانا ہے، اب ماننا نہ ماننا وہ سامنے والے پر ہے۔ تو آپ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہیں، دین کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ جب مجھے ایک جملہ ایک صاحب کا یاد آ رہا ہے، ایک صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں تھے کہ جنہوں نے جب یہ سنا کہ یہ حضور علیہ السلام نے عمل کیا ہے تو اس کو اپنا لیا، بالکل، اور ہم لوگ وہ ہیں کہ جب یہ سنتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو ٹھیک ہے سنت تو ہے، یعنی سنت سمجھ کے ہم چھوڑتے ہیں، اور صحابہ وہ تھے جو سنت سمجھ کے عمل کرتے تھے۔ بالکل ایسے۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہترین دائی، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہم بھی بہترین دائی بن سکتے ہیں۔ دعوت دین میں مشقت بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، اور دعوت دین کے اندر جو ہے وہ برداشت بہت زیادہ بھی ہونی چاہیے۔
تو یہ کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اسلوب ہیں جو ہم نے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی. میں مفتی مدنی رضا صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے